مفتی صاحب کیا جنت میں بھی نکاح کا سلسلہ ہوگا, بچے پیدا ہوں گے؟ جنت میں بچے بھی پیدا ہوں گے, نکاح نہیں ہوگا, کیونکہ جو عورتیں آپ کو ملیں گی وہ آلریڈی آپ کی رجسٹرڈ بیوی ہوں گی. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی نکاح ہوتا تو اچھا تھا, ہم کہیں کوئی سیٹنگ میں پسند آ جائے, تو وہاں سیٹنگ کا سیٹ اپ نہیں ہے. وہ اللہ نے اتنی خوبصورت عورتیں بنائی ہیں, جب آپ کو وہ ملیں گی آپ بولیں گے اللہ قبول ہے, پہلے سے قبول ہے. تو وہ اتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی جنت میں. اللہ لے جائے ہمیں. حرکتوں سے تو نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں جائے گا, لیکن بہرحال کیونکہ بھائی دیکھو اللہ نے عیاشی کے لیے جو جنت پیدا کی ہے, اور فری میں نہیں, جو اس کی قیمت ادا کر کے آئے گا, تو مالا عین الرات وہ اللہ ہے. وہ ایسی عیاشی دے گا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, تو وہ دے گا ایسی. تو اس لیے بھائی اللہ نے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا. ظاہر ہے آپ دنیا میں جب نظر کی حفاظت, ساری دنیا نائٹ کلبوں میں جا رہی ہے اور طوائفوں سے منہ کالے کر رہی ہے, کتنا آسان ہو گیا زنا. آپ اپنی بیوی پہ گزارا کر رہے ہو, بس یہی ہے اللہ نے میرے لیے سب کچھ اسی کو بنایا. اتنی, اور وہ بیوی کم بختی مان بھی نہیں رہی ہے پھر بھی کہ اتنا نیک ہے. اس پہ بھی صبر کر رہے ہو ہے بھائی, وہ پھر بھی نہیں مانتی اتنا نیک ہے, پھر بھی آپ صبر کر رہے ہو کہ چلو نہ مانے اللہ کے لیے. تو ابا کی خدمت کر رہے ہو, اماں کی خدمت کر رہے ہو, بہنوں کی فکر میں لگے ہوئے ہو, پیسے جب آ رہے ہیں تو صدقات و خیرات بھی کر رہے ہو, رشتہ داروں. آج کل تو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. کیا الفاظ ہیں قرآن کے. فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, یعنی کھلانے کا مطلب ہے. اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ایک دن بڑا سخت میدان حشر کا آنے والا ہے, ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ آج تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کریں گے, تو کل اس میدان حشر میں اس کا حوالہ دے کے اپنی ٹینشنیں ختم کروائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی وہ جذبہ تھا جو قرآن سے ان کو موٹیویشن ملی کہ حضرت عمر جیسا سخت دل انسان اسلام لانے کے بعد اتنا نرم ہو گیا کہ خلیفۃ المسلمین ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں, اور راشن کندھوں پہ ڈال کے غریبوں کو تلاش کر رہے ہیں بھائی. لوگ کہہ رہے آپ یہ بوری ہمیں دے دے, کہہ رہے قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا, اگر قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میں اٹھا لوں. یہ جذبہ پیدا کر دیا حضرت عمر جیسے شخص کے دل میں. تو جنت میں اللہ نے بڑا عیاشی کا سامان رکھا ہے, ان میں ایک ایٹم کیا ہے, حوریں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اللہ نے رکھی ہیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں وہ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, ہمیں تو چاہیے بھائی حوریں, سیدھی سی بات. وہ تو اڑاتے ہیں, یہ لبرل لوگ ہیں نا, بڑا مذاق اڑاتے ہیں. حوروں کے لالچ میں مولویوں نے چکر میں ڈالا ہوا ہے. آپ خود دنیا میں عورتوں کے چکر میں ہو, حرام. عورت کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. نائٹ کلبوں میں بھی آپ جاتے ہو, دوستیاں بھی لگاتے ہو, ٹھرکی ہو آپ. حقیقت ہے کہ اللہ کی باتوں پر ایمان, حالانکہ غور کرو تو آپ کو اللہ کی باتوں کا یقین آ جائے گا. تو پھر جب یقین آئے گا تو صبر کرنا پڑے گا نا, وہ صبر آپ سے ہوتا نہیں ہے, تو آپ ہو ٹھرکی. تو صبر جو کرتے ہیں جو ٹھرکی نہیں ہوتے, ان کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں, کیونکہ جو صبر وہی کر سکتا ہے جو ٹھرکی نہ ہو. جو ٹھرکیوں سے صبر ہوتا ہے بھائی, وہ تھوڑی کہتے ہیں جنت پتہ نہیں کس نے دیکھی یار, ابھی مزے اڑاؤ. تو یہ لبرل لوگ حوروں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا. بھائی مولویوں نے نہیں ڈالا, یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. تو ہمیں تو بھائی حوریں آخرت میں چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہمیں تو چاہیے بھائی. آپ اڑاتے رہو, قیامت کے دن آپ کہہ دینا اللہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم کہیں گے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی چاہیے تھی, وہاں تو ملی نہیں, یہاں ہمیں بہرحال چاہیے. تو لیکن وہ اعمال بھی اللہ ہمیں اس کی توفیق دے, اس کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں, اس کے لیے نظر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بوڑھی ماں کی اف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے, کیا عجیب الفاظ ہیں یار, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس کو غصہ آیا نا اور اللہ کے لیے پی گیا اس کڑوے گھونٹ کو. پینے کا حکم بڑوں کے سامنے ہے نا بھائی, ہر جگہ پینے کا حکم تھوڑی ہے. غصہ باپ پہ غصہ آ رہا ہے, ماں پہ غصہ آ رہا ہے, بیوی پہ ناجائز غصہ آ رہا ہے, اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو وہ پی گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے قیامت کے دن بلائے گا, فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, جس حور پہ ہاتھ رکھے گا نا اس سے اس کا نکاح کرا دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی میں کہہ رہا تھا نکاح نہیں کرائے گا, ابھی نکاح کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب بتا دے گا یہ تمہاری ہے. جتنی حوریں ہیں نا ان میں سے اللہ کہیں گے سلیکٹ کرو کون سی والی,
میرا خیال ہے پاکستانی کو 6 مہینے تو سلیکشن میں لگ جائیں گے کیونکہ یہاں رشتہ سلیکٹ کرنے میں 15 سال لگتے ہیں. جس بیوی کے ساتھ 10-15 سال رہنا ہے, کیونکہ 40 سال میں شادی ہو رہی ہے, 10-15 سال ہی رہنے کی عمر ہے, تو 10-15 سال جس کے ساتھ رہنا ہے اس کو تلاش کرنے میں 10 سال لگتے ہیں. تو جس کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا اس کی سلیکشن میں پاکستانی بہت ٹائم لگائے گا بھائی ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہوگا کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت ہے, سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز. اس کے لیے وہ دیکھو, امریکہ میں ایک گورنر تھا, بھی مجھے صاحب یو ایس اے سے ایک ڈاکٹر آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ کا گورنر ہے, کسی لڑکی پہ عاشق ہوا, بھاگ گیا, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے گورنر ہے, پتہ ہی نہیں کہاں شارٹ مارکیٹ سے, اس کو تلاش کر کے لا رہے ہیں. تو چھٹی لے کے جاتا ہے, اپلیکیشن دیتا ہے, کسی کو ہم بٹھاتے ہیں گورنر ہاؤس میں, گورنر کی سیٹ پہ گورنر ہے ہی نہیں, آسمان کھا گیا, زمین نکل گئی. 1 ہفتے کے بعد پکڑا گیا, پتا چلا کسی لڑکی کے عشق میں بھاگ گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہی وہاں قانون سخت ہے, جو میرڈ لوگ ہوتے ہیں گورنر لیول کے, ان کو لڑکیوں سے سیٹنگ کی اجازت نہیں ہوتی, یہ لا ہے نا وہاں کا. تو وہ چھپ چھپا کے پتلی گلی سے نکل لیے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کلنٹن کا سنا, وہ آپ نے کلنٹن کا سنا ہوگا, مونیکا پہ عاشق ہو گیا تھا. امریکہ کا صدر ہے, میرڈ ہے, لیکن یہ عورت ہے ہی ایسی چیز, جب فتنہ میں پڑتا ہے نا انسان پھر برداشت نہیں کر پاتا. اللہ سب کو فتنے سے بچائے. اس لیے ہم کہتے ہیں شادیوں کو فوکس کرو تاکہ اس فتنے سے بچو. آ گئی درمیان میں, آج پورے بیان میں شادی کا تذکرہ نہیں آیا تھا, آ گیا الحمدللہ. تو بھائی حلال کر لو تاکہ حرام کی طرف نہ جائے نا قدم بنے. اصل جو مرد کی رغبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ سب سے زیادہ عورت کی طرف ہے. تو اللہ کہیں گے ماں کی خاطر کڑوا گھونٹ تو نے پیا, اپنے باپ پہ کبھی زبان نہیں چلائی, کڑوا گھونٹ پیتا رہا, اور کمزور عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کڑوا گھونٹ پیتا رہا. اس گھونٹ کے بدلے میں جتنی دفعہ گھونٹ پیے گا نا, یہ ایک حور کا مہر ہے. تو لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اس بیان میں بھی دیکھنا نیچے الٹے سیدھے کمنٹس آئیں گے کہ ان مولویوں کو اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ قیامت کے دن آپ نہ کہنا کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے,